اللہ کی محبوبیت اس کی انتہا ہے، اور اس انتہا تک پہنچنے کا واسطہ و وسیلہ مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہے. فتبعونی فنا ہے، محبت ابتدا ہے، محبوبیت انتہا ہے، اور واسطہ مصطفیٰ میں فنا، یہی اس کا ناگزیر راستہ ہے. تو گویا فنا در رہے مصطفیٰ، اگر اسوہ مصطفیٰ میں فنا نہیں تو اس بندے نے خدا کی محبت کا راستہ طے ہی نہیں کیا. تو ابتدا بھی محبت، انتہا بھی محبت، اور ابتدا کو انتہا سے جوڑنے والے فقط مصطفیٰ کے قدم، مصطفیٰ کی نسبت، مصطفیٰ کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں ایک لطیف بات سمجھا دوں توحید اور رسالت کے تعلق کی. ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، بولیے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ توحید کا پہلا قدم، یہ سفر توحید کا پہلا قدم. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب کر لے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. یہ سفر توحید کا آخری قدم. توحید کی ابتدا محبیت الہی اور توحید کی انتہا محبوبیت الہی. تو گویا توحید ابتدا بھی محبت ہے اور توحید کی انتہا بھی محبت ہے. پہلے بھی توحید، ادھر بعد میں بھی توحید، اور دو توحید کے درجوں میں جس کو محفوظ کر کے رکھ لیا وہ نسبت محمدی، واسطہ مصطفیٰ. تو اگر واسطہ مصطفیٰ درمیان سے کٹ گیا تو توحید کا سفر ہی کٹ جاتا ہے. جو لوگ توحید کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ابتدا کو انتہا سے جوڑ نہیں سکتے. ان کا پہلا قدم آخری قدم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ توحید کے دو مقامات کے درمیان فنائیت مصطفیٰ کو وسیلہ نہ بنا لیں. تو واسطہ رسالت کو نکال کر نہ بندے کا ایمان ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ اسے توحید کی ابتدا کی خبر ہے نہ توحید کی انتہا کی خبر ہے. ارے سفر توحید کو متصل کرنے والا واسطہ اور سفر توحید کو جوڑنے والا راستہ وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ کے وسیلے پر بھروسہ نہیں کرتا اس کا نہ تعلق ابتدا میں خدا سے رہا نہ انتہا میں خدا سے رہا. ابتدا ہے آپ کا صحن، ابتدا ہے آپ کا صحن، وہاں آپ کھڑے ہیں. انتہا ہے آپ کی چھت، چھت پر جانا چاہتے ہیں. دونوں باتیں اچھی ہیں. کھڑے بھی گھر کے صحن میں ہیں، 40-50 سیڑھیاں ہیں، اور جانا بھی چھت پر چاہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور درمیان میں واسطہ سیڑھی ہے. کون دانش مند ہے جو کہے کہ میں بغیر سیڑھی کے، بغیر ایلیویٹر کے، وہ بھی مشینی سیڑھی ہو یا پرانے وقتوں کی اینٹوں کی سیڑھی ہو، ایلیویٹر ہو، کون ہے آپ میں سے مجھے ایک بتا دے جو کہے کہ میں ایلیویٹر اور سیڑھی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر چھت پہ چڑھ سکتا ہوں؟ کون ہے کوئی؟ ارے گھر کی چھت پر آپ سیڑھی کے وسیلے کے بغیر نہیں چڑھ سکتے، تو توحید الہی کی چھت پر وسیلے مصطفیٰ کی سیڑھی کے بغیر چڑھنا چاہتے ہیں؟ گھر کی چھت پہ نہیں چڑھ سکتے وسیلے کے بغیر، واسطہ کے بغیر. تو آپ توحید کے کمال کو پانا چاہتے ہیں واسطہ مصطفیٰ کی سیڑھی کے بغیر؟ ارے اس رب نے مخلوق اور خالق کے درمیان اس رشتے کو جوڑنے کے لیے نبوت اور رسالت کا واسطہ سیڑھی بنا دیا. جو اس واسطے کے ذریعے آئے گا اسے خدا کی محبت سینے سے لگا لے گی. جو واسطہ مصطفیٰ کو نظر انداز کرنا چاہے گا، صرف رب رب کرنا چاہے گا، توحید توحید کرنا چاہے گا، اور درمیان میں 100 ہیلوں سے، بہانوں سے، دلیلوں سے، باتوں سے آقا علیہ السلام کی ناگزیر واسطے کی اہمیت کو کم کرنا چاہے، حضور کے وسیلے کی اہمیت کو کم کرنا چاہے،
اس کا نہ خدا کی توحید کی ابتدا سے تعلق ہے نہ انتہا سے تعلق ہے. تو اللہ رب العزت نے توحید کے 2 درجوں میں محبوب کے واسطے کو محفوظ کر دیا ہے. پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں تمام محبتوں کا ذکر کر کے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم الی آخر الآیہ، تمہارے رشتے، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، خونی رشتے، تمہارا مال تجارت، تمہارا سودا، تمہارے کاروبار، تمہارے خوبصورت گھر، یہ ساری جو تمہاری دنیاوی محبتوں کے مظاہر ہیں، اگر یہ ساری محبتیں مل کر ملٹیپل لو، ساری محبتیں مل کر جو ملٹیپل لو، یہ ساری اجتماعی محبت مل کر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم نہ ہو تو تم مومن ہی نہیں ہو. اب ایک ایک محبت کو گنتے آئیے. اولاد ہے تو ماں باپ کی کتنی محبت آپ کے دل میں ہے. اب ذرا اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں نا، ٹوٹل بناتے ہیں، ٹوٹل ایفیکٹ دیکھتے ہیں. ماں باپ کی محبت کی کوئی جگہ تو ہے نا دلوں میں، اس کو رکھ لیں، جمع کر لیں. اب ایڈیشن کرتے چلے جائیں، جمع کریں. اس کے بعد اپنی ماں باپ ہیں تو اولاد کی محبت کتنی ہے، جس کے لیے انسان زندگی گوا دیتا، مر جاتا ہے. اولاد کی محبت کی شدت کو بھی جمع کر لیں، ایڈ کر لیں. بہن بھائیوں کی محبت کو بھی ایڈ کر لیں. پھر اگر شوہر ہے تو بیوی سے جو محبت ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں. خاندان کی محبت کو ایڈ کر لیں. مال و دولت، تجارت، کاروبار، فیکٹری، انڈسٹری، ٹریڈ، بزنس، امپورٹ ایکسپورٹ، ہر شے کی محبت کو ایڈ کر لیں. پھر اس کے بعد خوبصورت رہائش گاہیں، گھر، محل، پیارے پیارے بیڈ روم، آپ کے شاندار فرنٹ ایلیویشن، خوبصورت مکان، اس کی محبت کو ایڈ کر لیں. ساری محبتوں کو جمع کر لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان ساری محبتوں کا جو ٹوٹل ہے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ادھر خدا و مصطفیٰ کی محبت کو رکھ دیں. اور فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر یہ اس سے زیادہ بڑھ نہ جائے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرنا، خدا کے عذاب کا انتظار کرنا. اب ایمان کے لیے لازم ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی، یہ محبت احب الیکم، اطاعت کی بات نہیں کی، اطاعت اس کے بعد ہے، اتباع کی بات نہیں کی. پہلا درجہ رشتہ محبت ہے جس کو زندہ کرنے، اجاگر کرنے اور تازہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور میں تو گلی گلی، کوچا کوچا، شرق تا غرب، کریا کریا، نگر نگر جس محبت کے ڈنکے بجاتا ہوں اور جس سوئی محبت کو جگاتا ہوں اور جس بھولی بسری محبت کو یاد دلاتا ہوں اور جس محبت کی راکھ کو دوبارہ جلا کر بھانبڑ کرتا ہوں، جس پر میری محنت ہے، اس محبت کو پہلے رکھا، جہاد فی سبیل اللہ، دین کو بعد میں رکھا. ارے اس دین سے تعلق کیا ہے جب تک اس دین کا پیکر اور دین کو دینے والے سے آپ کا عشق اور محبت نہ ہو. یہ ترتیب ہے جو اللہ نے رکھی. ہم اس ترتیب کو آج بدلنا چاہتے ہیں اپنی عقل و دلیل سے. اللہ کی دی ہوئی ترتیب کو بدلیں گے، دین بدل جائے گا. پھر آگے آئیے، کسی کو کھانا کھلایا ہے، نیکی کا عمل ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے، مگر اس عمل کا بھی محرک حکم کی تعمیل بعد میں ہو. میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کر رہا ہوں. عمل کرنا، کیا عمل حکم کی تعمیل ہے نا، یہ ریلیونس بعد میں ہو، محرک اس کا بھی محبت ہو، اللہ کی محبت. فرمایا اللہ رب العزت نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، قبلہ رخ ہو کر نمازیں پڑھ لو، محض اس کو نیکی نہیں کہتے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،
بر نیکی یہ ہے کہ پہلے ایمان کا تقاضا پورا کرو، ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد